اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ ابراہیم کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 38 آیت سے لے کر آیت نمبر 45 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال۔ 37 تک پڑھ چکے تھے، 38 سے شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 37 کے ترجمے کی تکرار کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 پروردگار عالم حضرت ابراہیم کے الفاظ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ کب؟ کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے جو بالکل کم سن تھے اس وقت، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم پر اس صحرا میں اور بیابان میں، جہاں پہ پانی بھی میسر نہیں تھا اور کچھ کھانے پینے کا بھی کوئی چیز میسر نہیں تھی، بیابان تھا، صحرا تھا، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے بڑی دعاؤں کے بعد، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور وہ بھی ایسے صحرا میں جہاں کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا، اللہ کے حکم پر چھوڑ آئے۔ لیکن وہاں چھوڑتے ہوئے جو دعا کی تھی وہ اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دی۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا ہے، آباد کیا۔ حالانکہ جب حضرت اسماعیل کو توجہ فرمائیے وہاں پہ چھوڑ کر گئے تھے، کعبہ عمارت موجود نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل جب نسبتاً نوجوانی میں پہنچ گئے تھے، سورہ بقرہ میں پہلے جز کے آخر میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ چھوڑنے کے بعد چند سال، اتنے سال گزر چکے تھے کہ جب حضرت اسماعیل کم از کم اتنی عمر میں آ گئے تھے کہ ساتھ ہیلپ کر سکیں کعبے کی تعمیر میں، لیکن جب ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تب دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی بیت اللہ، جیسے کہ روایات میں یہ بات معلوم ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کے زمانے سے ہے اور حج بھی شروع سے ہے، لیکن حضرت ابراہیم سے پہلے کافی عرصے سے
بہت ساری وجوہات کی بنا پر اس کعبے کا ظاہری طور پر جو عمارت تھی وہ ختم ہو چکی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روایات کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو گویا کہ مشخص کر کے بتایا، نشان لگوائے ان سے کہ یہ جگہ کعبے کی بنیادیں ہیں، یہ اس عمارت کا حدود اربع ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے دوبارہ سے اس عمارت کو اٹھایا۔ اس کے بعد بھی خراب ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرح نام و نشان مٹ جائے اس طرح نہیں ہوا۔ لہٰذا اسی وقت ہی حضرت ابراہیم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ تیرے گھر کے پاس، حالانکہ گھر ظاہری طور پر وہاں موجود، اس وقت عمارت موجود نہیں تھی، ایک واد غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں زراعت نہیں ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، یعنی صحرا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی، یہاں پر لائے ہوں تاکہ یہاں پہ تیری عبادت کو قائم کریں، اس صحرا میں تیری عبادت کو قائم کریں۔ پس تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، یعنی میں جس ذریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کچھ انسانوں کے دل تو ان کی طرف مائل کر، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ وہ جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس جو رسالت تمہیں پہنچا رہا ہوں اس پر میں کوئی تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قریبی ترین رشتہ داروں کی مودت، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ تو بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ سوال کرتا ہوں کہ اور نہیں تو میری رشتہ داری کا ہی لحاظ رکھو، میری بات سن لو، یہ میں اجر کرتا ہوں۔ یہ بات بنتی نہیں ہے اگر ترجمے پہ غور کیا جائے، اور اجر بھی اس سے مانگا جاتا ہے جس نے یا تو کہا ہو میرا کوئی کام کر دو، اور یا یہ کہ اگر وہ خود سے بھی کرے کم از کم آپ اس سے راضی ہوں تو تبھی آپ دیں گے نا۔ لیکن ایک بندے کے کام سے آپ تنگ ہو رہے ہوں، آپ کو غصہ آ رہا ہو، آپ سے برداشت نہ ہو رہا ہو اس کا کام، اور وہ بندہ آپ سے کہے کہ آپ اس کا اجر بھی دو مجھے۔ جیسے کبھی کبھی یہ ٹریفک سگنلز پہ آتے ہیں نا، آپ نے گاڑی بریک ماری، ٹھک سے اس نے پانی پھینکا اور شیشہ صاف شروع کر دیا، آپ آگ بگولا ہو گئے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، تو یہ کیا کیا تم نے؟ تو پھر وہ سارا کرنے کے بعد آپ اندر چیختے چلا جا مت کر، لیکن وہ لگا ہوا ہے، اور سارا کرنے کے بعد اینڈ میں آپ سے کہتا ہے کہ مجھے دو پیسے، ٹھیک ہے، بات بنتی کہ نہیں بنتی؟ نہیں بنتی۔ اب رسول اللہ جو کام کر رہے ہیں، مکے والے آگ بگولا اس سے، ان کو چہرہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس طرح ختم کریں اس کو، تو ان سے رسول اللہ اجر مانگ رہے ہیں۔ کہیں گے تو اجر کس بات کا مانگ رہے ہو، ہم تو تنگ ہیں تم سے، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ بہرحال اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیوں سمجھ نہیں آتی، کہ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، اور شیعہ سنی حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ اہل بیت رسول کی، آل رسول کی محبت جزو ایمان ہے، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ تو یہ جو اجر اللہ تعالیٰ کا نبی سوال کر رہا ہے کہ مثلا یہ اجر مجھے کرو، یہ اس لیے نہیں کر رہا جیسے مثلا ایک کسی دنیاوی وجہ سے اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ جس بنا پر باقی حدیثیں امت کو بتائی جا رہی ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے، میرے اہل بیت ہیں، ان سے دونوں سے تمسک کرنا گمراہ نہیں ہوگے، یا کم از کم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، ان کے خاص خیال رکھنا۔
تو اگر آپ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کا رسول اپنے ذوی القربہ کی مودت کا سوال کر رہا ہو، تو حدیث ثقلین کے جو ناقابل انکار ہے اس کو اٹھا کے کہاں پہ پھینکیں گے آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث ثقلین میں بھی تو رسول کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کے بارے میں تو میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں. وہاں پر بھی یہی اعتراض آتا ہے کہ اپنی اولاد کا آپ کے اپنے اہل بیت کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو سارے انسانوں کے نبی ہیں، ساری امت کے نبی ہیں آپ. جو اس آیت پر اعتراض آتا ہے کہ مودت فی القربہ، اپنی اولاد کے بارے میں بھلا اللہ کا نبی کیسے سوال کر سکتا ہے؟ وہ تو ساری امت کا نبی ہے. تو یہ تو دنیا داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے خاص کوئی کیا جائے. تو پھر حدیث ثقلین کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ بھی تو اپنی اولاد کے، وہ بھی اپنی اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی عطرت کے لیے کہہ رہے ہیں. ناقابل انکار ہے. بہت ساری وجوہات کی بنا پر ایک ایسی چیز کہ جو پہلے سے ذہنوں میں ایک نظریہ بیٹھا ہوا ہے، جو چیز بھی اس نظریے پر فٹ نہیں آ رہی، چاہے وہ آیت ہے چاہے وہ روایت ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی ہے. البتہ یہ سارے ہی کرتے ہیں، شیعہ سنی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. آیتوں کو بھی موڑ لیتے ہیں، روایتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر اپنے نظریے کے جو بن گیا ہے، جو رائج ہو گیا ہے اس کے خلاف. اس لیے امت کی یہ حالت ہے. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کو آپ کیا کہیں گے جو کہہ رہے یا اللہ میری اولاد کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے؟ یہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دل میری ذریت کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی اپنی اولاد کے لیے تھوڑی مانگتا ہے. اللہ پر بھی اعتراض ہے جو اللہ انبیاء کے نام لے کے کہتا ہے یہ ایک دوسرے کی ذریت تھے، یہ ایک نسل تھے جن کو ہم نے چن لیا تھا. تو اللہ بھی نسلیں چن لیتا ہے. قرآن کی کس کس چیز کا اور حدیث کی کس کس چیز کا انکار کریں گے آل رسول کے مقام کو کم کرنے کے لیے؟ اللہ پر بھی اعتراض کریں کہ آپ نے ایک نسل کو کیوں چن لیا؟ قرآن میں کیوں کہا ہے ہم نے ان کی نسل کو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا، وہ آل عمران علی العالمین، اور ہم نے آل عمران کو چن لیا عالمین پر. اللہ پر آپ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ ایک نسل کو کیوں چنا؟ نسل پرستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نسل پرست ہے اللہ تعالیٰ. اس نے ایک نسل کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا. یا نہیں صرف آل محمد کے ساتھ ہی پرابلم، کیونکہ آپ کے کچھ بڑوں نے آل محمد کو ذبح کیا ہے اور آل محمد پر ظلم کیے ہیں اور آل محمد کو ان کا مقام، ان کا حق نہیں دیا، اس لیے باقی سب آلیں قبول ہے، نہیں قبول تو آل محمد مصطفیٰ نہیں قبول. ادھر آ کر سارے معیار، ساری آیات، ساری روایات ان کے ساتھ الٹ پھیر کرنے کا جی کرتا ہے بعض لوگوں کا. ورنہ جو باتیں کرتے ہیں تو قرآن مجید تو اس کے پھر خلاف ہے. وہ تو کہتا ہے ہم نے اس آل کو چن لیا، ہم نے اس آل کو چن لیا. تو جب رسول اگر کہہ دے کہ میری ذوی القربہ سے مودت کرو اور کہے میری عطرت، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ پھر کیا پرابلم؟ اس کے ساتھ پرابلم کا کنیکشن کہیں اور پر ہے، کسی اور جگہ پر. کیونکہ اگر اس آل رسول کو اپنا مقام دے دیا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں دراڑیں، بہت ساری بنیادیں ہل جائیں گی کہ جن کا ہلانا بڑا مشکل کام ہے. اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کرے، پس تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے. یہ آیت نمبر 37 تھی. آیت نمبر 38 گویا ہم آج یہاں سے بنیادی طور پر ہم نے آغاز کرنا. آیت نمبر 38 میں حضرت ابراہیم کی دعا جاری ہے. فرما رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تجھے علم ہے
اس کا بھی جو ہم چھپاتے ہیں اور اس کا بھی ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ توجہ کریں، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے تو اس کا بھی پتہ ہے جو ہم چھپا رہے ہیں، تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سارا پتہ ہے دل میں۔ اس لیے کہ اللہ نے خود پکارنے کو، دعا کو اپنی عبادت قرار دیا۔ یعنی انسان جب دعا کر رہا ہوتا ہے عبادت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب، جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو اسے جانتا ہے۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی آسمان۔ آسمان کی طرف چلے جاؤ، زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے چھپا ہوا، اللہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 39، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا کیے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، یعنی یہ دونوں بچے کب ملے ہیں؟ بڑھاپے میں ملے۔ دعا کب مانگی تھی بچے کے لیے؟ جب اپنا وطن چھوڑ رہے تھے جوانی میں۔ آپ غور کریں، اللہ کی مرضی جو کر دے اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کتنی حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہوئی ہے قرآن میں، لیکن اولاد کی دعا کب قبول کی یہ خود بتا رہا ہے قرآن۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام حمد اس اللہ کی جس نے مجھے علی الکبر، بڑھاپے کی عمر میں عطا کیے اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق بڑھاپے میں مجھے عطا کی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا خوب سننے والا ہے۔ حضرت زکریا کا بھی یہی معاملہ ہے، عرض ہو چکا پہلے بھی۔ بے موسم پھل دیکھے حضرت مریم کے پاس تو کہنے لگے یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ چونکہ کفالت تو ان کے ذمہ تھی، کھلانا پلانا خیال رکھنا ان کے ذمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پھر کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قالت ہوا من عند اللہ، آل عمران میں ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یعنی بغیر حساب کے یہاں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا زیادہ، بغیر موسموں کے حساب کے، جس طرح مرضی جب چاہے دے دے۔ تو تب حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی، جب یہ کہا کہ اللہ نے اگر مریم کو بے موسم پھل کھلا دیے ہیں، تو اگرچہ میرا بھی اولاد کا موسم گزر گیا ہے، لیکن جو بے موسم پھل اگا سکتا ہے وہ بے موسم، اس زمانے میں کولڈ سٹور بھی نہیں ہوتے تھے کہ کولڈ سٹور میں پھل رکھے ہوں تو آؤٹ آف سیزن مثلا پرووائڈ کر دیے تھے۔ تو انہوں نے وہاں دعا مانگی، وہ سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ مریم میں بھی ہے۔ وہاں پہ فرمایا کہ اے اللہ میرا جو ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اور میرا سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے۔ یعنی دعائیں مانگ مانگ، نبی ہے اللہ کا، بہت بڑا نقطہ ہے اس میں۔ عام بندہ کہتا ہے اے کی نبی ہے، دعا ہی نہیں سنی جا رہی ان کی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں پہ جو ڈرامے کرتے ہیں کہتے ہیں فوراً ان کی دعا سنی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی نہیں سنی گئی، تیری فوراً سنی جاتی ہے۔ حضرت زکریا کی نہیں سنی گئی، بوڑھے ہو گئے، تیری سنی جاتی ہے۔ ڈرامہ نقطہ اس میں کہ جس بندے کو معرفت ہو جاتی ہے اللہ کی، کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں، اگر وہ نہیں دے رہا وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اس وقت میرے لیے مصلحت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا بچہ کہے امی چھری چاہیے، ماں سے مانگے، ماں اٹھا کے دے دے گی آرام سے، اسے پتہ عقل ہے صحیح کام کرے گا۔
لیکن یہی بچہ چھوٹی عمر میں مانگے امی چھری تو نہیں دے گی، وہ چاہے لڑائی کر دے نہیں دے گی. کیوں؟ اسے پتہ ہے ابھی اس ایج میں اس کو چھری پکڑاؤں گی اپنا بیڑا غرق کر دے. جب خدا کے بارے میں معرفت ہو جاتی ہے، اور نبیوں کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ نہیں کہتے اتنی میں بوڑھا ہو گیا دعائیں مانگ مانگ کے یا اللہ آپ بادشاہ ہیں مجھے دے رہے نہیں، میں پورے شہر سے ٹکرا گیا، بت توڑ دیے، آگ میں گر گیا، آپ ایک مجھے بچہ نہیں دے سکتے، مجھے اولاد نہیں دے سکتے. نہیں دی، بڑھاپے میں دی. حضرت زکریہ کو بڑھاپے میں، جن کے بارے میں کہہ رہا ہم نے اس آل کو ہم نے عالمین میں چن لیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو بعد میں فرشتے آ کے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے. نہیں دی. پروردگار کی معرفت یہ قرآن مجید سے ہوتی ہے، قصے کہانیوں سے. اور ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا اور فلانے نے جو غزل لکھ دی، اس غزل میں اور اس نظم میں جو نظریہ بیان کیا ہے اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یوں ہوتے ہیں فلان. یہ سب سٹوریاں ہیں، اور ہر سٹوری ہر چیز اللہ کی کتاب پر لا کر جانچی جائے کہ اس کے لب و لہجے سے بات ملتی ہے. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا، اور ایسے کوئی خاص آثار بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری فارسی میں، یہ پیری مریدی کو نہیں کہتے جو ہمارے یہاں ہے، فارسی میں پیر کہتے ہیں کس کو؟ بوڑھے کو. پیر مرد یعنی بوڑھا آدمی. تو جس نے عالم پیری میں، یعنی نا کہ حضرت ابراہیم پیر تھے اور وہ تویز گنڈا کرتے تھے وہاں بیٹھ کے، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، پانی دم کر کے دیتے تھے. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے. میرا رب تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے. 40 رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. ابراہیم کو مسلمانوں کا باپ کہا ہے قرآن نے. حضرت ابراہیم کو قرآن مجید نے اللہ نے کیا کہا ہے؟ مسلمانوں کا باپ، یعنی رسول اللہ کی امت کا باپ کہا ہے قرآن نے. ملت ابیکم، تمہارے باپ کی یہ روش ہے، یہ اس کی سنت ہے جس کا نام کون تھا؟ کہتا ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی. یہ قرآن میں اللہ نے کہا، یہ مقام حضرت ابراہیم کا. اور یہ اس باپ کی پھر کوالٹیز کیا بتا رہے ہیں؟ دعائیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ یہاں پہ لے کر آگے قرآن میں تاکہ قیامت محفوظ کر دی. پروردگار تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، بڑھاپے میں اسماعیل دیے، اسحاق دیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہا یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو پیسے عطا فرما، تو ان کو یہ کہا کہ اس کے شکر میں کیا ہے؟ مجھے نماز قائم کرنے والا قرار. شکر گزاری کی بہترین جو تصویر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. حمد کر رہے ہیں پروردگار کی اولاد عطا ہونے پر، اور پھر دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اس سے پہلے نماز قائم نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے نماز قائم نہیں کرتے تھے. اس توجہ کیجیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب خود تو وہ کر رہے ہیں، شک ہی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کو دیکھتے ہیں نا یہ ہستیاں، معرفت خدا ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہوتی، جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا کام ہیچ لگتا ہے، کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا. حق ادا، مثلا میں اپنے کام کی طرف توجہ کروں، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. اب اگر خدا باقی اللہ کی معرفت ہو، اس کی ذات کی عظمت کو دیکھوں تو جتنا وہ بڑا ہوتا جائے گا میرے لیے، اتنے میرا اپنا آپ، میرے کام چھوٹے اور حقیر ہوتے جائیں گے میرے لیے. پھر میری خواہش کیا ہوگی؟ جس طرح تو چاہتا ہے ویسے کام کرنے کی توفیق. یہ بھی اس قسم کی دعا ہے. ورنہ ابراہیم سے زیادہ نماز کون قائم کرتا ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم
ایک امت تھے، ایک فرد کو اللہ نے امت کا نام دیا ہے۔ پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اولاد کے لیے بھی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اور میری ذریت میں سے۔ سورہ بقرہ میں جو آیت ہے دعا کی، جب اللہ نے فرمایا تجھے امام بنا رہا ہوں، وہاں بھی کیا فرمایا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم کو بھی کہنا چاہیے نا، اپنی اولاد کے لیے آپ کیوں دعا مانگ رہے ہیں امامت کی؟ آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، تو اپنی اولاد، یہ اپنی اولاد تو نہیں کرنا ہوتا۔ یہ صرف آل رسول کی باری یاد آتا ہے، آخری رسول کی آل کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ورنہ کہیں نہیں یاد آتا کہ حضرت ابراہیم نے کیوں دعا مانگی اپنی ذریت کے لیے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے شیعوں اور اہل سنت سب۔ آل رسول کو کا ذکر آتے ہی کیوں تعویلیں اور الٹی کلابازیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، دعا کو، میری دعا کو قبول فرما لے۔ آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور مومنوں کی مغفرت فرما۔ بس اگر کسی کا نظریہ یہ ہو کہ مومنوں کے لیے جو یہ دعا شعا مانگنا ہے یا مغفرت کرنا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی یعنی میری ماں اور باپ کی، وللمؤمنین، اور مومنوں کی، یوم یقوم الحساب۔ کنفرم ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کے والد اور والدہ دونوں دنیا سے چلے گئے تھے، خود بڑھاپے کی حالت میں تھے۔ جب روایات کے مطابق تھوڑا سا اختلاف ہے، جو اہل کتاب کی روایات ہیں اور جو اسلامی روایات ہیں ان کے مطابق، بہرحال کم از کم 84 سال کی، 84 ایئرز کم از کم، یا 90 سے اوپر تھے جب پہلی اولاد ہوئی حضرت ابراہیم کو، اور دوسری مزید حضرت اسحاق مزید اور وقفے کے بعد اللہ نے عطا فرمائی۔ وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے والدین کی اور ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم کیا جائے گا، یعنی تو سب کا حساب لے گا۔ آیت نمبر 42، 42، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت ابراہیم کی بات، دعا اور ذکر یہاں پہ ختم ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالی گویا کہ رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں کو تسلی دیتا ہے، اور اسی بات سے کفار کو خبردار کیا جا رہا ہے، مخالفوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ غافل ہے، اللہ غفلت میں ہے، نعوذ باللہ، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں۔ خبردار، ہرگز یہ گمان نہ کر، اللہ کو سب پتہ۔ لیکن سنت پروردگار یہ ہے کہ فوری پکڑ نہیں کرتا، جس کے لیے جتنی مدت معین کی ہے وہ جتنی چھلانگیں لگائے اللہ اس کو نہیں پکڑتا۔ تمہارے اپنے پلان ہے، اللہ کا اپنا پلان ہے۔ ان کیدی متین، میری چال، میرا پلان بہت مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں۔ یہ سورہ قلم ہے، 29ویں جز کی دوسری سورہ ہے، اس کے آخر میں آتا ہے ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے رسول چھوڑ دیجئے
مجھے اور اس کو جو اس قرآن کو نہیں جھٹلا رہا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں تدریجاً اس طرح ان کا گھیراؤ کروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں کس طرف سے گھیرا گیا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیے جا رہا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرا پلان، میری تدبیر بہت مضبوط ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے جس کے بارے میں پلان کروں. لہذا آج مثلا انسان دیکھے کہ یہ بندہ اتنی خرابیاں کر رہا ہے، اللہ اس کی پکڑ ہی نہیں کر رہا. بعض لوگ کہتے بھی ہیں، سیاستدانوں کے نام لے کے کہتے ہیں یار اس کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، لٹ گئے پورے پاکستان کو، ان کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ اور غرق ہوں اپنے نشے میں، اور غرق ہوں اپنے نشے میں. میری تدبیر متین بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بہت پختہ ہوتی ہے، اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا. لہذا یہاں پہ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں، اور ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو کچھ ظالم انجام دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اللہ ان سے غافل ہے. غافل نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں پکڑ کر رہا؟ سوال جواب آ گیا. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو صرف انہیں مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن تک کے لیے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی مست دنیا میں مست رہنے والوں کے لیے اتنا بڑا شوق ہوگا، وہ اتنا بڑا جھٹکا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کب انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. اور آگے قرآن کہے گا اس طرح آنکھیں لگی ہوں گی کہ واپس بھی نہیں پلٹیں گی. ہمارے اردو میں بعض اوقات کہتے ہیں پلک چھپکنا بھول گیا، یعنی اسے آنکھ جھپکنا بھی بھول گیا، اتنی اس کو ایسا حادثہ سامنے آیا کہ آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو اللہ تو صرف اس دن تک انہیں مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اب اس دن کا منظر ہے 43 نمبر آیت میں 43 میں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں واپس بھی ان کے اپنے طرف بھی نہیں لوٹ رہی ہوں گی. یعنی اپنی حالت بھول جائے گی، جدھر بلایا گیا ہوگا ادھر دوڑ رہے ہوں گے، سر لمبے کر کے، اپنے گردنیں لمبی کر کے ادھر بھاگ رہے ہوں گے. کس لیے؟ کہ ڈر ہوگا اگر تھوڑی سی بھی تاخیر کی تو بہت مار پڑے گی، بہت سزا ملے گی. تو اپنا آپ بھی بھول جائے گا، خود کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ادھر دیکھ رہے ہوں گے جدھر جانا ہے، جدھر بلایا جائے گا. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کھوکھلے ہو رہے ہوں، دل خالی ہو رہے ہوں. یعنی بدحواسی، شدت بدحواسی کی ہوگی. آیت نمبر 44 وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے رسول لوگوں کو خبردار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے لوگوں کو. یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جب تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، جب عذاب آ جائے گا آپ پہلے خبردار کریں. اس وقت تم یہ کہو گے جو بھی بیان ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا. اے رسول ان کو ابھی خبردار کر دیجئے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب عذاب آ جائے گا تم پر، تو اس وقت ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی قریبی مدت کے لیے ذرا مؤخر کر دے اس عذاب کو، تھوڑی سی مہلت ہمیں اور دے دے.
نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری طرف سے دعوت آئی ہے، ہم اس کو رسپانس دیں، ہم اس پر لبیک کہیں، جواب دیں اور تیرے رسولوں کو فالو کریں۔ تھوڑی سی اور ہمیں تاخیر مہلت دے۔ جواب کیا ملے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم ہی وہ نہیں ہو، اور کیا تم ہی نہیں تھے جو قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ ہم پہ تو زوال آنا ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی شاد و آباد رہنا ہے، ایسے ہی مال اور اقتدار کے مزے ہم نے لینے ہیں۔ تم تو قسمیں کھاتے تھے مومنوں کے سامنے، ہمارے نبیوں کے سامنے، کہ ہمارے پہ یہاں بھی مولا کا کرم ہے، ہمارے پہ وہاں بھی مولا کا کرم ہی ہونا ہے، تم یہاں بھی بدبخت ہو بھوکے، وہاں بھی بھوکے ہی رہو گے۔ یہ انبیاء کے فالورز کو چونکہ بالعموم شروع میں غریب لوگ ہوتے تھے تو وہ سیٹھ یہ کہتے تھے، ان سے کہتے تھے ہمارے اوپر یہاں بھی کرم ہے اور وہاں بھی کرم ہی ہونا۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا، کہتے ہیں کہ اول تو آخرت شاخرت ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو جس نے یہاں پہ اتنا کرم کیا، اتنا مال دیا، اولاد دی ہے، یہ اس کے کرم کی نشانی ہے نا، وہاں بھی دے گا۔ سادہ بندہ کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے، کیونکہ عام لوگ جو قرآنی کانسیپٹس، قرآنی تصورات، اہل بیت کی تعلیمات میں دیے گئے تصورات سے جنہوں نے اپنے ذہن نہیں بنائے، دنیا کو اور ہی کسی نور سے دیکھتے ہیں، قرآن و اہل بیت کے دیے ہوئے نور سے نہیں دیکھتے، تو وہ تو بھی کیا کرتے ہیں، جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس پہ کرم ہے، جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس پہ کرم ہی کوئی نہیں۔ اور یہ نظریہ بہت خطرناک ہے۔ اس نظریے کی بنا پر مکہ کے امیر لوگ اور جو بڑے سردار لوگ تھے، اسی نظریے کی بنیاد پہ کہتے تھے آپ تو نبی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ معیار کیا ہے، نبوت تو بہت بڑا مقام ہے نا، تو آپ کے پاس دنیا کا مال ہی نہیں ہے، آپ کو کہاں سے نبی ہو گئے؟ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا، قرآن دینا تھا، تو مکہ میں اتنے سیٹھ رہتے ہیں، طائف میں اتنے بڑے بڑے امیر رہتے ہیں، ان پہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ ان کا معیار یہ تھا، اور اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اے رسول آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ان کو پتہ قرآن کس پہ نازل ہونا تھا اور قرآن کس پہ نازل، البتہ اس کے بعد پھر طولانی مال کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس کا کیا سبب ہے وہ اس آیت میں سورہ زخرف کی آیات بیان شدہ ہے۔ تو اس وقت تم ہر چیز میں بڑے بنتے تھے، اب کہہ رہے ہو تھوڑی مہلت اور دے دے، اب ہم رسولوں کی بات مانیں گے، اب تیری دعوت پہ لبیک کہیں گے۔ تم وہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تم پہ زوال نہیں آنا۔ تو اے رسول ان کو پہلے اس دن سے خبردار کر دے، کیونکہ اس دن یہ درخواست قبول نہیں ہوگی، اگر ٹھیک ہونا ہے تو یہیں پہ ہو جاؤ۔ اسی ابھی جو دعوت دی جا رہی ہے اسی دعوت کے زمانے میں ٹھیک ہو جاؤ۔ 45 ابھی یہ اللہ جو جواب دے گا ان کو جو کہہ رہے تھے ہمیں مہلت دی جائے، ان کو اللہ جواب دے گا کیا تم بھی قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ کوئی زوال نہیں آئے گا؟ وہی بات اللہ کی جاری ہے، وہ جواب جاری ہے آیت نمبر 45 میں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، ساکن تھے، آباد تھے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یعنی تم سے پہلے کے جو قومیں تھی، تمہارے بزرگ تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ اتنی اکڑ شکڑ کے بعد وہ بھی فنا ہو گئے، زمین کھا گئی ان کو بھی، اور تم انہی کے گھروں میں رہتے تھے، تمہیں پتا تھا کہ تم نے بھی مرنا، پھر بھی تم کہتے تھے ہمارے اوپر زوال نہیں آنا۔ ایک حدیث ہے کتاب اصول کافی میں فکر کے بارے میں، غور و فکر باب التفکر ہے، اس میں امام غور و فکر کرنے کی ترغیب دینے کے لیے مثال دیتے کہ غور و فکر کا طریقہ، کسی نے پوچھا غور و فکر کس طرح کرنا ہوتا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ کسی ویرانے میں جاؤ، کسی کھنڈر، جو عمارت اب آباد نہیں ہے، کھنڈر ہے اس کے پاس جاؤ. دیکھیں تو زبردست بات ہے، کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. تنہائی میں اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو جو تیرے اندر رہتے تھے وہ کہاں ہیں، جنہوں نے بڑی آرزوؤں سے ایک زمانہ ہو تجھے بنایا ہوگا، بڑے پاپڑ بیلے ہوں گے تجھے بنانے کے لیے تاکہ رہنا اس میں، وہ جنہوں نے تجھے بنایا تھا وہ کدھر چلے گئے؟ اور یہ تیری حالت جو ہوئی ہے کیسے ہو گئی؟ امام نے فرمایا یہ تفکر کرنے کا ایک پریکٹیکل طریقہ ہے. اب وہ گھر آپ سے بولے گا تو نہیں، لیکن پھر بھی بولے گا. جب آپ غور کریں گے نا گھر کے جواب پر، آپ کو جواب مل جائے گا کہ کدھر گئے اس کے رہنے والے. تو لہذا پھر یہ پریکٹیکل انجام دینے والا تھوڑا سا اس ہوا سے نکل آتا ہے کہ اگر اس کو بھول گیا ہو کہ میں نے مرنا بھی ہے اور میں نے یہ جو کچھ بنا رہا ہوں اس سے بالآخر میں نے چھوڑ کے چلے جانا. حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، جس سے تم ابھی خدا کو بھولے ہوئے ہو اور انبیاء کی بات نہیں مان رہے، وہ بھی ایسے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے یعنی اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. تمہیں پتا تھا سب مر کھپ گئے، مٹی میں چلے گئے، یہ سب تم پر واضح تھا، پھر تم اکڑ کے ایسی باتیں کرتے تھے اور ہمارے نبیوں کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ، تم پر بات واضح بھی ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی. ہم نے تمہیں کتنی کوشش کی سمجھانے کی، اس وقت تم نہیں سمجھے. اب کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، اب ہم بڑے نیک ہو گئے، اب ہم رسولوں کی بھی بات مانیں گے اور اللہ کی دعوت پر ہم لبیک کہیں گے.